اختلاف میرا حق ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم سب کو معلوم ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو مانسرہ کے اجتماع میں کس طریقے سے بیان کرنے سے روکا گیا اور مولانا کے لیے سازش رچی گئی۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بھری مجمع میں لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے روکنا اتنی بڑی شخصیت کو سوچ سکتے ہیں کہ مولانا کے دل میں کتنی پہاڑ تکلیف کے ٹوٹے ہوں گے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں گردش کر رہی ہے کہ مولانا نے جو خلاصہ کیا اس ویڈیو میں، یہ ہم سب کو سننے اور جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں، اپنے رائے پیش کریں کہ مولانا صحیح تھے یا غلط۔ یہ ہمیں اس ویڈیو میں پورا معلوم ہو جائے گا۔ مولانا پر کس طریقے سے الزام لگایا گیا، کس طریقے سے ان کو تکلیف دی گئی ہے۔ اس لیے حق بات کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور دوستوں، میں جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک درخواست یہ بھی کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ میں تو دعوت یہی دیتا ہوں بھائی، جا کے وہاں مرکز میں وقت لگاؤ، وہیں سے چلہ شروع کرو، 4 مہینے وہیں رجوع کرو۔ یہ میرا اختلاف ان سے ذاتی طور پر ہے، لیکن میں تبلیغ سے کسی کو روکوں یا ریونڈ سے روکوں، یہ تو پھر بددیانتی ہوگی۔ اختلاف میرا حق ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر ہونے والی تنقید، زیادتی کا کبھی جواب نہیں دیا، ہمیشہ صبر اور خاموشی اختیار فرمائی، لیکن اس معاملے میں آپ نے خاموشی کیوں توڑی؟ وہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں مولانا، کیا یہ آپ کی ذات کے لیے تھا یہ خاموشی توڑنا، یا دین کے لیے تھا؟ تو 1980 سے میرے اوپر الزام لگنے شروع ہوئے، تاحال جو میری ذات پر تھے اس پر تو میں نے ایسی خاموشی اختیار کی کہ اقبال کے شعر کا مصرع، ایسا سکوت جس پر خاموشی بھی قربان ہو، ایسا سکوت رکھا۔ جب کام پر کسی قسم کی کوئی شکل آتی تھی میں بولتا تھا، میرے اوپر کے الزام لگے میں خاموش رہا۔ ایک زندگی بھری پڑی اس میں خاموشی۔ تبلیغ کے کام میں کوئی غلط ہوا ہے تو میں اٹھ کے بولا، سب خاموش، کسی ایک کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور میں نے 2 مسائل پر ایک رات 5 گھنٹے حاج صاحب سے بحث کی، 5 گھنٹے۔ مجھے پتا ہے یہ میرا محسن بیٹھا ہے، لہذا میرے لہجے میں ادب بھی تھا، عاجزی بھی تھی۔ وہ جیسے بھی ابھرتے تھے ان کو حق حاصل تھا۔ مانسرہ میں معاملہ میرا نہیں تھا، یہ میڈیا والوں نے بیان نہیں دیا تو یہ کر دیا۔ اور اگر بیان کی وجہ سے میں نے لڑنا ہوتا تو پچھلے 40 سال سے میں تو بھگت رہا تھا یہ چیزیں۔ دکھ سے میں نے کہا، اس کے نتیجے میں جو ہوا اس پر میں بولا کہ جس راستے سے میں نے جانا تھا وہاں 27 گاڑیاں کھڑی کر دی، 3 راستے اور تھے اجتماع گاہ کو، ان میں کھڈے کھود دیے۔ ایک چشمہ گزرتا تھا تینوں راستوں سے، اس پر انہوں نے لکڑی کے پل بنائے تھے، وہ پل توڑ دیے۔ میڈیا استعمال کرنا شروع کر دیا، اس لیے نکال دیا۔ میڈیا تو میں 2012 سے استعمال کر رہا ہوں۔ عبداللہ صاحب کو میں نے خود جا کے بتایا کہ جی میں میڈیا میں آ گیا، تو انہوں نے بالکل انکار نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد میرے جب وہ پہلے ایک ٹولہ نکلا پھر دوسرا نکلا، پھر میرے بیان ہوتے تھے تو حاج صاحب خود بیٹھ کے سنتے تھے، عصر کے بعد میرا بیان خود رکھواتے تھے۔ کبھی طے نہیں ہوتا تھا تو پھر جا کے مشورہ سناتے تھے، فرماتے طارق جمیل کا بیان رکھو یہاں۔ کہنے والوں نے یہ کہا کہ آپ کو بیان نہ دینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک باقاعدہ سیاسی جماعت کے کارکن بن چکے ہیں۔ ان سارے حکمرانوں سے میں نے کبھی ایک پیسے کا نفع نہیں اٹھایا، حالانکہ میں کسی سے بھی کہتا تو انہوں نے یوں کرنا تھا۔
تو میں نے کسی کا احسان نہیں لیا. اللہ کی بات سنائی, حکمرانی کی بات سنائی کیسے کرنی ہے. پھر کلثوم نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ میں نے پڑھایا, مجھے خود میاں صاحب ڈرائیو کر کے لے گئے. تو اس وقت مجھے کیوں نہیں کہا کہ یہ سیاسی پارٹی میں شامل ہو گئے. اور عمران خان کے ساتھ تو میرا ایسا تعلق نہ تھا نہ ہے. دوران حکومت 3-4 دفعہ اس سے ملا ہوں, اور ریاست مدینہ کی جو اس نے آواز لگائی اس کی وجہ سے میں اس کو جا کے ملا ہوں. تو اس سے تو میرا بہت ہی کمزور ریلیشن رہا ہے اس میاں صاحبان کی نسبت. اس سارے معاملے میں جو منفی تبصرے ہوئے سوشل میڈیا پر, یہ سارے وہ تھے بولنے والے جو آج تک مجھے کبھی نہ ملے ہیں نہ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں. جی تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی غیبت کرتا تھا نا جی تو اس کو مٹھائی کا تھال بھیجتے تھے کہ آپ کی مہربانی, آپ نے اپنی نیکیاں مجھے بھیج دیں. تو مجھے تو پتہ نہیں یہ کہاں سے ہیں, کہاں کے ہیں, کون ہیں, کیا ہیں. اگر میرے علم میں ہوتے, ان کی جگہ کا پتہ ہوتا تو میں بھی ان کو مٹھائیاں بھیجتا. مٹھائیاں تو اب میں کیا بھیج سکتا تھا, لیکن اپنی حیثیت کے مطابق کم از کم 1-1 لاکھ میں سب کو ہدیہ کرتا کہ آپ کی بڑی مہربانی, اللہ نے مجھے دی ہے وسعت, میں سب کو کرتا کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا, میرے اوپر بہتان باندھے, غیبت کی. مجھے کسی نے بتایا, ایک نے تو کہا کہ تم مکے میں جا کے توبہ کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. تو اس کو تو میں 2 لاکھ دیتا, لیکن وہ مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے. یہاں بھی معاملہ آیا کہ میں نے کبھی بیان کا مطالبہ رکھا ہی نہیں, جی کبھی بھی نہیں رکھا. میرا بیان کراؤ, اتنے سالوں سے ہو رہا ہے, خاموش رہا ہوں. یہاں انہوں نے, میں نے کہا میرا ظہر کا بیان کروا دو, مجمع بہت زیادہ آیا نوجوانوں کا میرے نام پر. تو سارے خاموش بیٹھے رہے تو مجھے تھوڑی دکھ ہوا, چونکہ مولوی خورشید کا تو میں نگران تھا جب یہ رائمنڈ پڑھتا تھا, چھوٹا تھا, اور مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ نے مجھے اس کا نگران بنایا تھا. مولوی اعلیٰ کے میرے سامنے بیٹھ کے ہدایات سنتا تھا, بیان سنتا تھا. تو چھوٹے بڑے کا احترام اس کو بھی الگ کر دو. تو میں نے چڑھ کے کہا ٹھیک ہے پھر میں کل کروں گا بیان. ایسا نہیں کہ میں نے کوئی اس کو کرنا تھا, دکھ سے میں نے کہا. جی اس کے نتیجے میں جو ہوا اس پر میں بولا کہ جس راستے سے میں نے جانا تھا وہاں 27 گاڑیاں کھڑی کر دیں. 3 راستے اور تھے اجتماع گاہ کو, ان میں کھڈے کھود دیے. ایک چشمہ گزرتا تھا تینوں راستوں سے, اس پر انہوں نے لکڑی کے پل بنائے تھے, وہ پل توڑ دیے. اور اللہ یہ بھی سننے میں ملا, چونکہ یہ تو ہمارے ساتھیوں نے خود آنکھوں سے دیکھا. جی اور وہ جو ہوتی ہے نا نوکدار بجری, وہ بھی لا کے رکھ دی کہ اگر آنے کا پتہ چلا تو بچھا دیں گے, ٹائر پنچر ہو جائیں گے. واللہ عالم, اس کی مجھے تصدیق نہیں, جی لیکن یہ 3 چیزوں کی مجھے تصدیق ہے. 27 گاڑیاں ایسے لگائیں کہ انسان بھی نہ گزر سکے. دونوں راستوں میں کھڈے, پل توڑ دیے. ممبر کو چاروں طرف سے کور کر دیا.
پیرے کھڑے کر دیے اور مانسرا مرکز کے طلبہ کو ممبر کے سامنے بٹھایا کہ اگر ہو سکتا میں ادھر سے آؤں تو وہیں سے مجھے پکڑ کے پیچھے کر. میں کوئی اتنا بے وقوف کہ میں یہ کروں گا. میری پچھلی زندگی نہیں دیکھتے وہ کہ میں نے کیا کیا. مجھے تو ممبر سے اٹھا دیا جاتا تھا بیان کرتے ہوئے کو. تو یہ صبر میرا اپنی ذات کے لیے آج بھی ہے. اور بولنا جب تبلیغ پہ حرف ہے یہ میرا شروع سے ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کوریج نہیں تھی, بالکل اب میڈیا کوریج تھی. تو اس پر پھر میں نے ان سب کو, یہ سارے تو مجھ سے چھوٹے ہیں جی, جب میرے اکابر تھے, میں تو چھوٹوں کے آگے بھی جھکتا ہوں, لیکن جب وہ تجاوز کر گئی یہ تو مطلب غنڈہ گردی کی شکل بن گئی نا, جی اس کی وجہ سے میں بولوں. اپنے لیے میرا صبر آج بھی ہے, لیکن جس کام کے لیے میرے 55 سال, میری جوانی, میرا لڑکپن اور جو اس راستے میں نے دیکھا, برداشت کیا, تو اس پر حرف آئے گا تو مجھے دکھ ہوا. اپنے دکھ تو میں چپ کر کے آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. یہ میری ترتیب رہی ہے. لیکن جب بھی تبلیغ پہ حرف آیا تو میں بولا ہوں, بھرے مجمع میں بھی بولا ہوں, اکیلے جا کے بھی بولا ہوں. تو یہاں بھی مسئلہ تبلیغ کا تھا کہ کہاں دشمن کو بھی قریب کرنا, کہاں جس نے زندگی پوری لگا دی اس کو روکنے کے لیے یہ غنڈہ گردی کرنا. تو چونکہ یہ مولی خورشید, مولی ذالک موجود تھے, شورا والے موجود تھے, ان کی موجودگی میں یہ ہوا, تو پھر میں نے ان کو پہلی دفعہ یہ میسج کیے. تو باقی تبلیغ سے تو میرا رشتہ وہی ہے جو جسم اور روح کا ہے. تو لہذا میں صبر نہیں اللہ کے فضل سے میرا ٹوٹا, ان کا جو تھا نا تجاوز, وہ حد سے بڑھ گیا تھا. اس پر میں بول رہا ہوں کہ یہاں تک تو تبلیغ نہ پہنچاؤ کہ تم کھڈے کھود رہے ہو,